ماشاءاللہ قاسمی صاحب بڑی خوبصورت نظم فرما رہے تھے. ماشاءاللہ سب کے ایمان کو تازہ فرمایا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. خطیب اسلام واعظ خوش الحان حضرت العلامہ مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیصل آباد والے آپ حضرات کے سامنے رونق افروز ہیں. اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ماشاءاللہ بڑے عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں. رات چند آدمی اخیر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے مختصر بیان کیا. جتنا لوگ سوئے ہوئے تھے سارے اٹھ کر آئے اور یہ سارا پنڈال بھر گیا. اور یہ تحفہ ہمیں ہمارے مخدوم پیر طریقت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ نے دیا ہے. انہیں کا انتخاب فرمایا ہے. قاسمی صاحب کی نظم سن رہے تھے. قاسمی صاحب حضرت کے ساتھ رہتے ہیں راجن پور کے علاقے میں. اکثر جلسوں میں حضرت شفقت فرماتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. حضرت کا انتخاب بھی عبدالمنان صدیقی صاحب کا حضرت پیر صاحب نے فرمایا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا پرلی کرسی پر حضرت کے خادم خاص حضرت حاجی عبدالعزیز صاحب بیٹھے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں بڑے عرصے سے. تو اس نشست میں یہ موقع بڑا عجیب ہے. نعت قاسمی صاحب کی, بیان مولانا عبدالحنان صاحب کا, اور توجہ حاجی صاحب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش نصیبی ہے بھائی, اور سارے پیٹی بھائی بیٹھے ہیں تو سبحان جو مولویوں کو ماشاءاللہ جو پھوک سے اڑ جانے ماشاءاللہ ہمیں دیکھ کے اسلام آباد والے خود ہل کے ہوں گے کہ انہیں ہلانے کے لیے اسلام آباد پورے کی ضرورت ہے کہ آدمی سے نہیں رہیں گے ماشاءاللہ. ہر گفتگو پر اس کے مطابق کلام آثار کی صورت میں آ رہا ہے. تو ایک سال کے لیے یہ تھوڑی سی میرے جملے کی ساتھ رکھ لینا. اب کہہ رہے تھے نعت ان کی, بیان ان کا, توجہ ان کی, اسٹیج پہ الحمدللہ ہمارے ہے. ایمانداری سے بتاؤ ادھر کی بات میں ادھر کی مولوی حضرات کے بیٹھے ہاتھ کھڑے کرنا ادھر والے کے تو ہے سارے, تم بتاؤ جو مولوی حضرات کر لو نیچے, اور جو شولوی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو مولوی نہیں ہے بھائی وہ ہاتھ کھڑا کریں. بس جو مولوی کہہ دو الحمدللہ. لینے والے زیادہ بیٹھے, دینے والے کم بیٹھے. چار چور چلے گئے کھانے کے اندر. بیٹی بھائی سے بات یاد آگے سوال لینے سے. چار چور جب چلے گئے کھانے کے اندر, تفتیشی افسر نے ڈنڈا نکالا نا تو جامع سب کا ڈھیلا ہو گیا طرف. ہمارا تو ہوتا کوئی نہیں, پیٹ پڑے اللہ کے فضل کرم کھینچے بھی نہیں اترتا. تو ہو گیا جامع ڈھیلا سب کا. تو تفتیشی افسر نے ڈنڈا مارا نا میز کے اوپر. میں نے کہا جی حضور کدھا مرید ہے, کہنا بابا بولے چھانا کا پاؤ لگنے اور مارو بولے. اتنے بڑے پیر کا مرید ہو کے چوریاں کرتا ہے, مار مار کے کام تمام کر دیا, باندر والا حال کر دیا. دوسرے کو پوچھا لگا میں سلطان باہو دا سرکار. انہوں نے کہا مارو اسے بھی مارو, اتنے بڑے پیر کا مرید ہو کے چوریاں کرتا ہے. تیسرے کو پکڑ کے آیا, کدھر مرید ہے؟ دادا صاحب انہیں کہا تو پولیس والا کسی کے چکر میں آتے ہیں. ماشاء مولانا اس کے بدی کام کر رہے کسی کے چکر میں آتے نہیں. انہیں چوتھے کو بلایا, سنو جو آپ کو ہم بول رہے ہو. انہوں نے بلایا چوتھے کو. انہوں نے کہا کدھر مرید ہے؟ جی میں تیرا مرید ہوں. اور نکل تین نام کر دے باندھ دے تھے چوتھے لوگ اٹھائے تھے میرا پیٹی
بھائی آ گیا صحیح ہے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضل الرسل وخاتم الانبیاء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہتا ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا جوان ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا آدمی کا جسم کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی امان
بہاریں ہی بہاریں چار سو ہے، کون آیا ہے عرب کے اجیڑ گلشن کو معطل کر دکھایا ہے، ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، خدا نے ایسا لاسانی ہنسی مکھڑا بنایا ہے، تیرا روزہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑوں کا دیا ہوا سبق سنا رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جو اتنا بڑا مولوی کوئی نہ میں یہ عالم ہے۔ اللہ کریم نے جو عزت دی، میری بڑی عرصے سے خواہش تھی یہاں آنے کی، کل اللہ نے قبول فرمائی۔ شور کوٹ کچے کو کے قریب جمعہ پڑھا رہا تھا، پیر جی کا حکم آیا، کہیں ہو کہاں ہو جہاز میں آؤ، پیدل آؤ، پیچھے گدھے پہ بیٹھ کے آؤ ایک گدھا بھی تو مستقل سواری ہے، ماشاءاللہ تم گدھے پہ بیٹھتے نہیں، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے آپ کو گدھا کہلوانا گوارا کر دیتے ہوتے۔ اور بے اکرامی اللہ نہ کرے میں اپنی ذات سے کسی کی کہوں، اگر باتوں باتوں میں مذاق کے طور پہ اتنی ہو جائے تو یہی معاف کر دیو۔ تو حضرت حکم فرمایا رات حاضری ہو گئی، عبدالرحمن جامی صاحب شیخ الحدیث ہیں مظفر گڑھ سے، آج محمد نات کے مدرس پروگرام تھا، تھوڑا سا ٹائم ملا، پھر صبح وہاں چلا گیا، اللہ فرمایا آنا ہے، پھر دوبارہ آ گئے۔ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنے موت تک آنا جانا لگا رہے گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آؤ جاؤں یہاں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بتاؤ سارے مدرسے والے بیٹھو کہ باہر سے بھی کوئی آیا ہے؟ کیا ہے کتنے کا آدمی ہے باہر سے آئے جو ہاتھ کرا ہم انشاءاللہ، اس کا مطلب تم کچھ دو گے اللہ کے مطلب کرتے اور اتنے بڑے میں سمجھا تھا سارے مولوی آگے روٹی چھین کے بھاگنے والے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے دعا اسی دے دوں گا انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں، یہ وہ لوگ ہیں رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، یہ ان بڑوں کے چھوٹے ہیں، یہ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے مسئلے حل کروا لیا کرتے ہیں۔ ایک بندہ 10,000 کے لیے کھڑا ہو جائے، دعا میں کہتا ہوں آمین یہ کہیں، اے اللہ موت اس کی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے جیسے زمین پہ گرے، اللہ کے نبی اپنی باہوں میں لے لے۔ کون ہے مقدروں والا 10,000 اس جامعہ کے لیے اعلان کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اے آنے سے تقریر کیجئے رہے، دعا مگین اللہ کنو ہونے کو بارش آگئی ہے۔ ایک بندہ 10,000 کے لیے کھڑا ہو، انشاءاللہ ہوگی تقریر ہوگی، آنے کے لیے تھوڑا سا وہ تو ہو جائے، یا 10 آدمی 1,000 یا ایک بندہ 10,000 کے لیے دے کے جانا، صرف نام نہ لکھوا کے جانا۔ ابھی تمہارا تھوڑا سا مزاج بنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنی تو ہوگی۔ کوئی دوسری شادی والا تو نہیں بیٹھا یہاں اسٹیج پہ علاقہ، کیونکہ وہ لوگ ایک سے مشورہ کرتے ہیں، 2 والے 2 سے مشورہ کرتے ہیں، وہ ایک بندے کی غلطی ہوگی، دوسری شادی مولوی صاحب کی ہوگی غلطی۔ مولوی صاحب گھر بیٹھ کے رات کو سوٹی ہاتھ میں تھی، یوں کر کے لکیر پھیرنے لگے اپنے اوپر، کہنے لگے سجا پاسا تیرا کھمبا پکڑ۔ پیر دبڑے تھے، گھر سے فون آ گیا اماں بیمار ہے، کبھی صبح چلے جاؤ مولوی صاحب کہیں جاؤ، کوئی بات نہیں، تیری کمی ہے پورا کر دے گی۔ صبح تشریف لے کے مانگی مدرسے میں، صبح تشریف لے کے میرے ادھر رکھتے نا مدرسے والے ادھر آپس میں مل کے لڑنے لگ جائیں گے، جیسے 40 میں روحیں لڑتی ہیں آپس کے اندر۔ وہ یوں کر کے لکیر پھیر دی، ادھر والی کہنے لگی اماں ہوگی بیمار چلی جاؤ، مولوی صاحب نے کہا خوشی سے چلی جا، چلی گئی۔ اگلے دن آئی کوئی نہیں، مولوی صاحب لیٹ گئے، گھر والی دائیں ٹانگ دبانے لگ گئی، حضرت فرمانے لگے یہاں درد نہیں یہاں درد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب سوکنوں کی ٹانگیں ہم دبائیں، ایسے دن آ گئے۔ چھوٹی ہاتھ میں پکڑی، مارا ڈنڈا گوٹا توڑ دیا۔
مولوی صاحب نے اتنی ساری روئی باندھ رکھی تھی، اگلے دن آ گئی حضرت صحیح چھوڑ کے گئی تھی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اچھا میری توڑی میں اس کی توڑوں گی، ایڈ جیسے سوٹی اٹھا کے صبح صبح اذان دے کے مؤذن صاحب حضرت آ جاؤ نماز کے لیے، خود ہی پڑھ لو انشاءاللہ بھی 6 مہینے ہوتی ہیں، ایسے بھی کبھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں، ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں۔ عبد الکریم غنی صاحب میرے بڑے ہیں، وہ گہرا تعلق ہے، ایک جگہ میں تقریر کرنے چلا گیا، یہاں بچہ بیٹھا تھا، ایک آدمی نے خوشی میں 500 کا نوٹ دیا، انہیں آہستہ 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 لے کر کے اٹھایا، یوں کر کے دیکھنے لگی، انہیں یوں لپیٹا، میری تقریر میں نظر اس پہ تھی، انہیں جیب میں ڈال لگا، یہ کیا ہو گیا؟ کتنے میں 100 روپے کا نوٹ ہوتے کہ انہوں نے جیب میں ڈال کے میں نے تقریر چھوڑ دی، اور میں کہا بس کہا میں نے پتہ ہے اثر اتر دے دیتے ہی مہربانی کے تو ماشاءاللہ یہاں تو سٹیج تھوڑا سا اونچا بنا ہے، درود شریف پڑھ لو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے لوگوں کے سٹیج پہ آنے کی اللہ نے سعادت بخشی، اور ماشاءاللہ ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں، بعد میں بہت سارے اللہ کے نبی کامل بیٹھے ہیں جو آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں تو تھوڑا سا ٹکڑا لے کے آیا، خود پریشان ہوں میں ہوں، ایک ٹکڑا سا آپ کو سنانے آیا ہوں کہ روز مرہ دن میں 2 3 جگہ جانا ہوتا ہے تاکہ حالات دیکھتے ہیں، دل بھول کے ہم سنتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مناسبت سے ربیع الاول بیان کرنے والوں، محرم کے مہینے میں محرم بیان کرنے والوں، رجب المردم میں معراج بیان کرنے والوں، خدا کی قسم صرف یہ دین نہیں ہے، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام کا جذبہ پیدا کرو، والدین کی محبت کی مٹھاس پیدا کرو، بہنوں کے حق آج کل یہ دی جا رہے ہیں، بیٹیوں کو دروازے پر دھکے دے دیے جا رہے ہیں اور بیٹیوں کو زحمت سمجھا جا رہا ہے۔ علماء سے گزارش کروں گا، اب وقت آ گیا ہے عوام کو ممبروں پر بیٹھ کے ان چیزوں کی عظمت سے اور سارے لوگ الحمدللہ کرتے ہیں، ہر اپنے انداز میں کرتا ہے، کہ جوش میں کر دیتا ہے، کہ ہوش میں کر دیتا ہے، بیان سارے محمد کا دین ہی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی قرآن والوں کی خدمت کرنے کے لیے اور قرآن والوں کو سننے کے لیے اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم پر اللہ کریم نے ہمارے پیسے کو قبول فرما لیا، قرآن کریم پڑھنے والوں پہ ہمارا پیسہ لگ گیا، کہہ دو الحمدللہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں کسی کو گانا گانے پہ دیتا ہے، ہمیں قرآن سنانے پہ دیتا ہے، اور آپ لوگ بھی گانا گانے کی طرف پہ لینے نہ لگ جانا، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنا، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اتنا تو یقین ہے کہ نہیں؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، قرآن کریم ایمان والوں کی پہچان کروا رہا ہے، کون ہے وہ لوگ ایمان والے، کون ہے حق و باطل کے درمیان فرق رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی ان کو آواز دی جاتی ہے مال کیا، یہ تو اپنے جانوں کے ساتھ میرے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں الہی یہ تو مال ہے، اگر آپ جان کا تقاضا کریں تو وہ بھی دینے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ۔ کون لوگ ہیں؟ نبی کی بابرکت جماعت ہے، نبی کی پاک مقدس جماعت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے نام پہ قربان ہونے والے ہیں۔ اللہ غنی، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے جماعتی شانوں والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ تھا، 22 جماعتی ثانی کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ لوگوں نے اخباروں کے اندر خبریں چھپوا دی، لوگوں نے مجلسوں کے اندر اعلانات کر دیے کہ اس دن چھٹی ہونی چاہیے، عام تعطیل ہونی چاہیے۔ ایمانداری سے بتلاؤ اس دن چھٹی سے کیا ملے گا؟ لوگ تو کرکٹ کھیلنے میں لگ جائیں گے، لوگ تو نیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کی ڈھی بیٹی کی عزت کو پامال کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کرے علماء اکرام کے سٹیج سے اب یہ بات آنی شروع ہو جائے 22 جماعتی ثانی کو ہر قومی ادارے کے اندر
اندر قرآن خوانی کرائی جائے، ہر مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور ساری قرآن خوانی کا ثواب صدیق اکبر کی قبر کے اندر پہنچایا جائے۔ میرے عزیزوں، جھگڑے کا وقت ختم ہو گیا، فسادات کا وقت ختم ہو گیا، نعرہ تم لگاتے ہو، علماء کرام قربانی کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ تم نے نعرے لگائے حق نواز جھنگوی شہید کہاں چلا گیا؟ تم نے نعرے لگائے فاروقی شہید کہاں چلے گئے؟ تم نے نعرے لگائے اللہ کے ولی کہاں چلے گئے؟ رب اکبر کی قسم ہے 15 سال پٹی کے نیچے انہیں پڑے ہوئے ہو گئے ہیں، عید تہوار آتی ہے ایک بندہ بھی ان کے گھر پہ جا کے گھر والوں کا حال نہیں پوچھتا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ کیا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے؟ ایمان کی رٹ لگاتے ہو، یہ ایمان نہیں ہے کہ سر پہ ٹوپی پہن لی، 5 وقت آ کے سجدے کر لیے، یہ تو ایک ایمان کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت ایمان کہاں چلا جاتا ہے جب بازار کے اندر کھڑے ہو کے اچھا پھل دکھا کے ناقص مال اپنے نیچے، اپنے اچھے پھلوں کے نیچے رکھ لیتے ہو، اور لوگ جب لینے کے لیے آتے ہیں اچھا مال دکھا کے پیسے کرے داموں کے لے کے، اس وقت میرے عزیزوں ناقص مال دیتے ہو، اس وقت ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اپنی دکان پہ بیٹھے رہتے ہو، اپنے دفاتر میں بیٹھے رہتے ہو، نمازی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، تو دکان پہ بیٹھا مشتاقہ رہتا ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب شراب کو شربت سمجھ کے پیتا ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب بیوی سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، ماں سامنے بیٹھ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہوتی ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب تیرا ابا خون کے آنسو روتا ہے تو ابے کو پاگل بے وقوف کہہ کے جھڑک کے گھر سے نکل جاتا ہے، اور یاروں کے ساتھ روزانہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے مزے اڑاتا ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب رات کو 12 بجے کے بعد تو اپنے نٹ کے اوپر بیٹھ کے حوا کی دی بیٹی کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ساری جائیداد بچے کے نام کر دیتا ہے، بیٹیوں کو حق سے جو ہے محروم کر دیتا ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ 50 سال کی محنت ابا نے جس مکان پہ کی ایک جھٹکے میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت تو منافقین کے لیے آئی تھی، لیکن میرے دوستو آج ہمارا کیا حال ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ 3 دن کا جگراتوں میرا گلا ساز میرا، لیکن نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہوں، کہ تو سبحان اللہ۔ اگلی بار کہوں انشاءاللہ تمہارے دلوں میں گھر کرتی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھہرے گی، گزرے گی نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ۔ کوفے کے اندر مسلم بھی نکیل آ گئے، میرے عزیزوں حسین کے نام پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، عصر کی نماز کے بعد 18,000 رہ گیا، مغرب کی نماز پڑھائی 18,000 میں سے 500 رہ گئے، سلام پھیرا میرے عزیزوں، ایک بھی پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی ایک گلی میں ایک مکان کی دیوار کے سہارے بیٹھ گئے، عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی، سید زادے کے چہرے کو دیکھا، چمکتا ہوا سورج کی کرنیں پڑنی تھی، کہنے لگی کون ہو؟ کہنے لگے مدینے کا مسافر ہوں۔ کہا تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہے؟ ہاں مسلم بن عقیل ہوں۔ اللہ غنی، کیا تیرا میزبان کوئی نہیں؟ نبی کے نواسے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے کیا بتاؤں، شام تک تو 40,000 لوگ میرے لیے اپنا دروازہ کھول کے بیٹھے تھے، جب حکومت کی طرف سے بغاوت شروع ہو گئی، حکومت کی طرف سے جھگڑا دشمنی شروع ہو گئی، اب ایک آدمی مجھے روٹی تو کیا پانی کا گلاس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی اپنے گھر کا دوسرا دروازہ کھول دیا، کہنے لگی جلدی آ جا، کوئی حکومت کا آدمی نہ دیکھ لے۔ آپ نے کہہ دیا مجھے گھر کے اندر لا کے کیا کرو گی، تجھے جان دینا پڑے گی۔ اللہ غنی رو کے کہنے لگی مسلم بن عقیل، تو نے یہاں کی سوچی
پوچھی میں نے وہاں کی سوچی ہے قیامت کا دن ہوگا جب تیرا نانا حوض کوثر کے پاس کھڑا ہوگا میں تیرے نانے کے پاس حوض کوثر پینے کے لیے جاؤں گی آج تیرے لیے دروازہ بند کر دوں کل تیرا نانا مجھے دیکھ کے کہہ دے میرا نواسا تیرے دروازے پر آیا تھا تو نے میرے نواسے کے لیے دروازہ بند کر دیا آج میرے پاس کیا لینے کے لیے آئی ہے سیدزادے اگر دینا چاہتا ہے ایک وعدہ کر جان ہے بستر پہ مر جاؤں گی بیماری میں مر جاؤں گی گلی محلے میں مر جاؤں گی میرے ساتھ ایک وعدہ کر قیامت کے دن خدا کے عرش کے سامنے جب تیرا نانا کھڑا ہو کے گناہگار امت کی سفارش کرے اپنے نانے کے کان میں میرا نام لے دینا اللہ اکبر تیرے نانے کی زبان پر میرا نام آ جائے گا میرا کام بن جائے گا مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگے اماں سید بے وفا نہیں ہوا کرتا وعدہ یہاں کیا یاری یہاں لگائی میدان محشر تک توڑ نبھاؤں گا ایمانداری سے بدلاؤ کوفے والوں نے جو ہاتھ پہ بیعت کی تھی شام کے وقت سارے باغی بن گئے آج تک دنیا انہیں کہتی ہے بے ایمان ہے انہوں نے تو ایک وعدہ توڑا قیامت تک دنیا انہیں وعدہ خلاف کہتی ہے قیامت تک انہیں بے ایمان کہتی ہے اپنے بارے میں کیا خیال ہے اللہ کی قسم انہوں نے تو مسلم بن عقیل کے ساتھ وعدہ توڑا تم نے تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اس وقت تمہارا ایمان کہاں چلا گیا تھا جب الیکشن کا زمانہ آیا تھا دروازے پہ تمہارے لوگ آیا کرتے تھے ہر ایک کو جی حضوری کہا کہا کرتے تھے ووٹ تمہیں دیں گے ووٹ تمہارا چائے کی پیالی کسی کے ڈیرے پہ جا کے پی کھانا کسی کی الیکشن گورنر میٹنگ میں جا کے کھایا ووٹ کسی کو دیا اللہ کی قسم کیا یہ جھوٹ نہیں تھا کیا یہ وعدہ خلافی نہیں تھی بڑے بڑے ہاتھی نمازی داڑیوں والے پھر گئے تھے حضرت جی ووٹ آپ کی ہے ووٹ آپ کا ہے امانت آپ کی لیکن مہر تم نے کہاں لگائی قرآن کریم کہتا ہے لاکھ ایمان والوں کا لبادہ اوڑھ کے تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ بار بار آواز لگے گی وما ہم بمؤمنین ساری دنیا تمہیں ایمان ایمان والا کہتی ہے میں اللہ اپنے دربار سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تم ایمان والے نہیں ہو اس لیے یخادعون اللہ اتنی بڑی کی ہے تو مصر کے اندر پوچھا کیا تو گئی پیشاب تو نہیں آ رہا ایک جگہ روڈ سلطان میں بیان کے بعد خون کٹھی ہو رہی تھی 15 من ہوگی 5 من لگے 20 من کرا دو میں نے کہا میاں 5 من دن کو مول دے دو کوئی بندہ نہ اٹھا 5-6 منٹ ہو گئے وہ دور بات لوگ تھے ایک آدمی دور سے اشارہ کیا میں نے کہا نعرہ تکبیر 5 من آ گئی اگر نہ کھلاؤ مولوی میں تو پیشاب کر کے ہٹیا پانی کوئی نہیں موٹر چلا دو اٹھے تو ہٹی میں سب کو سبحان اللہ فرمایا یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہو اللہ کو قدم قدم پہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دیتے ہو تمہیں کیا پتا بند کمروں میں چلے جاؤ پردے ڈال اور روشن دان بند کر دو اپنی کھڑکیاں بند کر لو اللہ دیکھ رہا ہے نماز کے وقت ڈنڈی مار کے بھاگ جاتے ہو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے بیوی کو اللہ اکبر سالن میں نمک کم ہونے پر تماچا مارتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے دکان کے اوپر بیٹھ کر اچھا مال دکھا کے خراب بیچتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا صرف ایک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے میرے عزیزوں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے کب تک مسلمان کے ساتھ ٹھگی لگا کے کب تک مسلمان کو دھوکہ دے کے پرایا مال کھاؤ گے ایک دن تمہیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا اللہ کے دربار میں کہیں گے اللہ ہم ایمان والے اللہ ہم ایمان والے اللہ فرمائیں گے مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وما ہم بمؤمنین اس وقت ایمان کہاں چلا جاتا ہے جب خانپور کے اڈوں پر بیٹھ کے خانپور کے حماموں میں بیٹھ کے نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتے ہو اس وقت میرے عزیزوں ایمان کہاں چلا جاتا ہے اس وقت ایمان کہاں چلا جاتا ہے جب قرآن فریادی بن کے تیرے میرے دروازے پر آتا ہے اس وقت ایمان کہاں چلا جاتا ہے مجھے بتاؤ ہم نے تو کسی علاقے میں نہیں دیکھا خانپور والوں کیا تم کیا پتا تمہارے ہاں جو حمام ہو وہ نبی کی سنت کی تعظیم کرتے ہو بال کاٹ کے بوری میں
بند کر کے پانی میں بہا دیتے ہوں گے، مسجد میں جا کے رکھ دیتے ہوں گے، مٹی گڑا کھود کے قبر میں دفنا دیتے ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے اتنا ذی شعور آدمی ہو کے، اتنا سمجھدار ہو کے نبی کی سنت کو پیسے دے دے کے اترواتا ہے، تجھے کیا پتا وہاں پھینک کے چلا جاتا ہے، جب جانور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں ان نالیوں کے اندر بہا دیتا ہے، جب تیرے میرے گھر کی گندگی جاتی ہے پھر بھی تو ایمان والا کہتا ہے۔ جملہ دیکھے جاؤں گا آج خدا کی قسم اس مجمع کے اندر شیخ درخواستی کے پروگرام کے اندر میرے عزیزوں آج وعدہ کر کے اٹھنا، اللہ کی قسم گردن تو کٹ جائے گی، آج کے بعد محمد کی سنت چہرے سے نہیں اترے گی۔ تمہیں کیا پتا کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گریبان مبارک یہاں سے خون میں بھرا ہوا، گریبان کے بٹن مبارک کھلے ہوئے ہیں، سینے مبارک پر خون قطرے گر رہے ہیں۔ کراچی کے مفتی صاحب نے عرض کر دی اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کا سینہ مبارک لہولہان کیوں ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا مفتی صاحب تجھے کیا پتا، جب میرا امتی یہاں مسکرا چلاتا ہے اس کے یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے کے اوپر چلتا ہے۔ کب تک ستاتے رہو گے، کب تک دکھ دیتے رہو گے؟ مکے کے اندر ابو جہل نے تو 13 سال کیا، ابو جہل نے ابتدائی دور میں ستایا تھا، آج تک جہنم کا ایندھن بن گیا۔ میرے دوستو ہم تو اللہ نہ کرے اس مجمع کے اندر تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن جاہلیت والی باتیں ساری اندر ہے۔ خدا پاک کی قسم ایمان ہوتا سب سے ٹوپی نہ اترتی، ایمان ہوتا اسلام کے اندر حیا ہوتی، ایمان ہوتا بے غیرتی کی باتیں نہ ہوتی، ایمان ہوتا رب اکبر کی قسم ہے جس نام پر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا علماء کرام نے قربانیاں دی تھی، کسی ناچنے والے نے قربانیاں نہیں دی تھی، کسی گانے والے نے قربانیاں نہیں دی تھی، علماء کرام نے اپنا خون پسینہ بہایا تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج مدارس ہے تو علماء کی قربانیوں کا صدقہ، آج مدارس ہے تو علماء کی قربانیوں کا صدقہ، آج مساجد ہے تو علماء کی قربانیوں کا صدقہ، آج کلمہ تیری میری زبان پہ تو علماء کی قربانیوں کا صدقہ۔ اگر میں یہ بات کہوں تو اس بات کے اندر کہنے میں کوئی تردد نہ ہوگا، کوئی پشیمانی نہ ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم آج تیرے پاس جو کرسی وزارت کی ہے، وزیر اعلیٰ تیرے پاس جو کرسی وزارت کی ہے، پاکستان کے منسٹر تیرے پاس جو کرسی وزارت کی ہے، رب اکبر کی قسم نہیں ہے، رب اکبر کی قسم ہے اس کے اندر تیرا کوئی کمال نہیں ہے، بھی محمد کے غلاموں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یخادعون اللہ، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ میں ایمانداری سے تمہارے سے سوال کرتا ہوں، ان سوال تمہاری جھولی میں ڈال کے جاؤں گا، زندگی رہی اگلے سالہ کے جواب لوں گا، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، کس نبی کی عظمت کو اللہ اکبر، کس نبی کی عظمت کو پامال کرتے ہو، کس نبی کی شان کو پامال کرتے ہو؟ مکے کے اندر عبد المطلب گھر کے اندر آ گئے، جناب بی بی آمنہ چرپائی پہ آرام فرما رہی تھی، عبد المطلب کی گھر والی اللہ اکبر بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی، عبد المطلب گھر میں آئے دن دہاڑے کے وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اللہ غنی سارا گھرانہ پریشان ہو گیا، عبد المطلب یہ تیرے گھر میں آنے کا وقت نہیں ہے، کیا بات ہے اس وقت گھر کے اندر کیوں آ گئے؟ کہنے لگے مکے والوں نے باتیں کر کر کے میرا دماغ خراب کر دیا۔ گھر والی کہنے لگی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا آمنہ بہو میری بیوہ ہے، لیکن بیوہ عورتیں عرب کے رواج کے مطابق خوشبو نہیں لگاتی، یہ ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کے چرچے گھر میں تو کیا پورے مکے کی سرزمین پہ ہوتے ہیں۔ اللہ غنی، گھر والی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی تو تو آج یہ سوال لے کے آیا، ایک ہفتے پہلے مکے کی عورتیں میرے پاس یہ سوال لے کے آئی تھی، پھر تو نے پوچھا کہاں آمنہ کے پاس، میں پوچھنے کے لیے گئی، پھر تجھے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا اے آمنہ مجھے بتا یہ خوشبو تیرے پاس کہاں سے آئی؟ عبد المطلب نے کان قریب کر دیا، کہنے لگے بتا پھر کیا جواب ملا؟ کہنے لگی جواب تو دور کی بات ہے، آمنہ نے نگاہ بھر کے میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ پڑی، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میرے میں ہمت نہیں ہے، آگے بڑھو خود بات آگے باپ والی شفقت لے کے جناب عبد المطلب آگے بڑھ گئے، سب پہ جا کے ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ غنی، آج جو بن باپ کے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جن کے باپ اپنی قبروں میں جا کے چلے گئے، ان سے پوچھو باپ
یاد آتا ہے کہ نہیں؟ مجھے درخواست کی حضرات بتائیں، بتاؤ ابا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم میں کسی وزیر مجسٹر کا بیٹا کوئی نہیں، میں تو ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کا بیٹا، قرآن کا حافظ تھا، اس کی محنتوں کی برکت سے 5 بھائی حافظ قرآن بن گئے، 4 بہنیں قرآن کی حافظہ بن گئی، اللہ نے اماں کو قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ رب اکبر کی قسم ہے آج اس کرسی کے اوپر بیٹھا یہ ساری میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ 200 سال پہلے اماں جان کی وفات ہوئی، جنوری کا مہینہ تھا، 2 جنوری جمعرات کا دن تھا، اماں کی طرف سے پیغام آیا بیٹے آ کے مل جا۔ میں پیر محل میں تھا، میں نے کہا ماں جمعہ پڑھاؤں گا، اتنی زیارت کرنے آؤں گا۔ اللہ اکبر، ماں تقوی والی تھی، رو کے کہنے لگی بیٹے آئے گا، کمرہ پائے گا، کمرے میں بیٹھنے والی تجھے نظر نہیں آئے گی۔ یقین جانو اسی رات خبر آ گئی اماں جان کا انتقال ہو گیا۔ اور لوگوں میں تمہیں ایمانداری سے بتلاؤ آج بھی ماں کی ادائیں وفائیں یاد آتی ہیں، پتہ نہیں کیوں کتنے سخت دل بن گئے ہو۔ اخباروں کے اندر میں نہیں یہ پڑھا جوان نے اپنے ماں باپ کے لیے عدالت کے ذریعے مکان خالی کروا دیا، اس نے اپنے ماں باپ کو باہر کھلا کے کھڑا کر دیا اور گھر کے دروازے بند کر دیے۔ گجرا والے کی اس نوجوان کو میں کہتا ہوں تو نے تو دنیا کے دروازے بند کیے، اللہ نے تیرے لیے ہمیشہ کے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ماں باپ کو مت ستایا کرو، اللہ کی قسم پوچھو آمینہ سے جب ابا عبدالمطلب کا سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا آمینہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جناب عبدالمطلب آگے بڑھے کہنے لگے بیٹی میں نہیں کہتا، مکے والے کہتے ہیں بتا تیرے ماں تیرے گھر میں عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ تیرے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آتی ہے، تیری پیر کی جُتی سے خوشبو آتی ہے۔ عبدالمطلب کی گھر والی دیوار کے قریب چلی گئی، مٹی اپنے ناخنوں سے کھرچ کے ہتھیلی پہ رکھ کے لے آئی، کہنے لگی عبدالمطلب تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، اس مٹی کو سونگ کے دیکھ اس کا تعلق بھی آمینہ کے ساتھ ہے۔ کہنے لگی میں تیرا مطلب نہیں سمجھا کہ کل رات اندھیرے میں سیدہ آمینہ یہاں سے گزرنے لگی، گزرتے یہاں ہاتھ لگایا تھا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے 24 گھنٹے گزر گئے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑھا میری ماں آمنہ کا، اماں تائید کر رہی ہے ابا کہنے لگی ابا جان اگلی بات کہوں مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے پاگل نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، میری اماں جان تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تجھے کیا بتاؤں رب ذوالجلال کی قسم ہے اب تم کہو کہ تمہیں یہ تربیت کہاں سے ہے؟ میں آمینہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ابا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اپنے پاس بٹھا لیا، میری بیٹی اور بتا کیا کیا دیکھتی ہے کہ ابا جان صبح سویرے پانی کا ڈول میری اماں میرے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور میری اماں جان کہہ دیتی ہے کہ جا بیٹی پانی بھر کے لا۔ ابا جی عرب کی گرمی مثالی گرمی ہے، میں چلی جاتی ہوں پانی کے کنویں کے قریب چلی جاتی ہوں، پانی نیچے گہرائیوں میں ہوتا ہے، جھک میں نہیں سکتی کھڑی ہو کے سوچتی رہتی ہوں، تھوڑی دیر میں پانی ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ ایمانداری سے بتلاؤ یہ تو جب حضور دنیا میں نہیں آئے اس وقت کی بات تھی، ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ، مولانا مناظر سنگلانی رحمت اللہ علیہ دہلی سے کانلے کا سفر کر رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ایک بستی میں اپنی سواری سے اتر گئے، وضو کے لیے پانی تلاش کیا، کنواں تو مل گیا رسی ڈول نہ ملا، اللہ والے نے ایک بچی کو بلایا، چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی، ایک بچی کو بلا کے ہاتھ پکڑا، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمانے لگے بچی جا جلدی سے گھر سے ڈول برتن لے گیا۔ بابا جی کیا کرو گے؟ کہنے لگی وضو کروں گا، پانی نکالوں گا، نماز پڑھوں گا۔ کہنے لگی اتنا ہی کام ہے؟ ہاں اتنا ہی کام ہے۔ مولانا کا ہاتھ پکڑا، پانی کے کنویں کے پاس لے گئی، بسم اللہ پڑھ کے پانی میں تھوک دیا، پانی ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ گیا۔ وضو فرما لیا، نماز پڑھ لی، دیکھا وہ بچی عمر کی کچی گڑیوں پٹولوں سے کھیلنے والی، آج تیرے گھر کے اندر بھی بچی ہے، 5 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے، 15,000 روپے کا موبائل لے کے بیٹھی ہے، تم اپنی بچیوں کو خود ہی بغیرتی کا لبادہ اڑاتے ہو، پھر بعد میں آ کے روتے ہو بچی کا قدم پھسل گیا۔ کیا ضرورت ہے پرائمری جماعت کی بچی کو 15,000 روپے کا موبائل دلانے کی؟ کیا ضرورت ہے نیٹ چلانے کی؟ اب تو بغیر نیٹ کی پیداوار ہے، بغیر موبائل
قبائلوں کی پیداوار ہے. اللہ کی قسم زندگی ایسی گزاری, ماں باپ کی پاک دامن پہ کوئی دھبا آنے نہیں دیا. اب بھی اماں ابا کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ایسا کام موت تک کوئی کروا نہ دینا جس میں ماں باپ کی کوئی ذات پہ آ کے کوئی دھبا پہنچ جائے. اللہ والے نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمانے لگے او میری بچی ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے دھوپ میں اتنی برکت ہے. رو کے کہنے لگی بابا 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے, ابھی تو میری 6 سال کی عمر ہے, ابھی تو میرے پہ نماز بھی فرض نہیں ہے. اللہ والا جوتیوں میں بیٹھ گیا, سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کوئی تو عمل تیرے پاس ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگی ایک عمل میرے پاس ہے. رات کو جب بستر پہ سونے جاتی ہوں میری اماں نے چھوٹا سا دوپٹہ میرے لیے بنا رکھا ہے, میرے سر پہ دوپٹہ اڑا دیتی ہے, چھوٹی سی جائے نماز پہ مجھے بٹھا کے تسبیح پکڑا دیتی ہے. پاپا کی میرے یہ دھوک کا کمال کوئی نہیں. کہنے لگی پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری ماں اس وقت تک مجھے سونے نہیں دیتی جب تک میں کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں. ایمانداری سے بتلاؤ تو نے میں نے بھی کبھی 1000 مرتبہ بیٹھ کے پڑھا؟ بڑے بڑے دعوے تو کریں گے, لمبی لمبی تقریریں کر دیں گے, لیکن ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھا جائیں گے. اللہ اغنی, مجھے کھانے پینے سے یاد آیا مکھن ہم نے نہ چھوڑے, پروٹھے ہم نے نہ چھوڑے, بکرے مرغ مسلم ہم نے نہ چھوڑے, لیکن اللہ کے قرآن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. یا حبشے کے بلال کی قبر پہ چلا جا, قرآن کھڑا ہو کے بار بار فریاد کرتا ہے. بلال تو اپنی قبر میں آ گیا, میں اللہ کا قرآن لوارث بن گیا, میں قرآن سے کوئی لوگ تعلق نہیں رکھتے, آج قرآن بے وارثہ ہو گیا. رب اکبر کی قسم ہے بلال کی قبر سے رو رو کے آواز آتی ہے او لوگوں تم نے مکھن پروٹھے کھا کے خدا کا قرآن نہ پڑھا, ہم نے مکے والوں کے پتھر کھا کے خدا کا قرآن نہ چھوڑا ہے. اللہ غنی تمہیں کیا بتاؤ, بی بی آمنہ کہتی ہے ٹھاٹے مارتا پانی کنارے تک آ گیا, پانی لے کے میں گھر آئی, سامنے درخت کا آواز آنے لگی ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تیری گود میں عنقریب سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. کون نبی؟ مولانا عبد الکریم کی جوتیوں سے یہ میں نے جملے لیے. کون نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کرا دیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, سعد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا, تو کہنے لگا توہا کی سیرت والا آ گیا, تو کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, قاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کرا دیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کرا دیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واؤ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت و رشتہ منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. سبحان اللہ. چلوں ماشاءاللہ. کتنی دیر ہوگی؟ 10 میں چلاتے کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ علی قربان جاؤ میرے عزیزو. سیدہ آمینہ سے ابا جان پوچھنے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی او میرے ابا جان اس میں خوشبو کا کمال کوئی نہیں, اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے. آنے والا مہمان دنیا میں آ گئے, ایک مشن دے کے چلے گئے, ایک منصب دے کے چلے گئے. میرے عزیزو آج سارے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں. ماں باپ کا حق کوئی نہیں پورا کرتا, بہنوں کا حق کوئی نہیں پورا کرتا, بیٹیوں کا حق کوئی نہیں پورا کرتا. آج بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں, بیٹے کے پیدا ہونے پہ بڑی بڑی
باتیں کی جاتی ہیں. تمہیں کیا پتا بیٹی خدا کی رحمت ہے. جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں اللہ کا سلام آتا ہے, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد آتی ہے. تمہیں کیا پتا ایک آدمی کے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی, بے در پہ اللہ نے 6 بیٹیاں عطا فرما دی. 7ویں مرتبہ گھر والی امید سے ہوئی, گھر والی کے بستر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دیکھ اگر 7ویں بچی پیدا ہو گئی تجھے بھی ماروں گا, اپنی بچی کا بھی گلا دبا دوں گا. گھر والی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگی اے اللہ بیٹی بیٹا میرے اختیار میں کوئی نہیں, اگر یہ بچی کا گلا دبائے اس سے پہلے موت مجھے دے دے. خدا کی کرنی ایسی. اللہ پاک نے فرمایا اے اللہ اس بندے کو اگر دنیا کے اندر میں مزہ نہ چکھا دوں تو میں بھی خدا کوئی نہیں. رات کا وقت ہوا, خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہو گئی, میدان معاشر لگا دیکھا, اللہ نے اپنے دربار میں سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا کوئی عمل اس کا قابل قبول کوئی نہیں, فرشتوں پکڑو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. خواب دیکھنے والا کہتا ہے جب پہلے دروازے پہ مجھے لے کے گئے وہاں میری پہلی بیٹی کھڑی تھی, کہنے لگی نہیں جانے دوں گی, اللہ یہ میرا ابا ہے. دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی, تیسرے دروازے پہ تیسری بیٹی کھڑی تھی, حتیٰ کہ 6 دروازوں پہ 6 بیٹیاں کھڑی تھی. 7واں دروازہ خالی تھا. چیخ ماری, آنکھ کھل گئی, زمین پہ سجدے پہ گر گیا, کہنے لگا اللہ مجھے 7واں بیٹا نہیں چاہیے, اپنے خزانوں سے مجھے بیٹی عطا فرما دے. ایمان والوں مجھے ایمانداری سے بتلانا بیٹیاں ماں باپ پر کتنا مان کرتی ہیں. آج بچیوں کو عدالت کے کٹہرے میں گھسیٹنے والوں, زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے والوں, مجھے ایمانداری سے بتلاؤ جہیز دینا فرض نہیں ہے, وراثت میں سے حصہ دینا فرض ہے. اگر بچی کا حق روکو گے اللہ قبر کی زمین تک کر دے گا. تجھے کیا پتا بچیوں کو حق دے, بچیوں کا بڑا مان ہوا کرتا ہے. جناب حضرت زینب مدینے پاک میں تشریف لے کے آئی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا میری بیٹی مدینہ پاک میں ابے کی جدائی میں ابے کی جدائی برداشت کر کے آ گئی. کملی والے نے اپنے سینے سے لگایا, بیٹی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی روتی کیوں ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے ابا تجھے کیا بتاؤ, جب آپ مجھے مکے پاک میں چھوڑ کے آگے تھے آپ قرآن پڑھ کے گھر آتے تھے, لہولہان ہو کے گھر آتے تھے, ہم بہنیں آپ کی مرہم پٹیاں کیا کرتی تھی, ہم بیٹیاں آپ کے زخموں پہ پٹی باندھا کرتی تھی. میں زینب جب ابے کی طرف پہ قرآن پڑھا کرتی تھی لوگ پتھر مارا کرتے تھے, ابا جان میرے تو خون کو صاف کرنے والا تو کیا میرے آنسوں کو بھی صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوئے کرتا تھا. رحمت والے نبی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرما دیا اے اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی زینب کا خون بھی تیری توحید کے لیے کام آ گیا. بات تو بڑی لمبی تھی, دل بڑا چاہ رہا تھا کروں, لیکن ماشاءاللہ یہ کثرت دیکھو علماء کرام کی, یہ ہمارے بڑے ہیں, ہر ایک کا حق ہے. پر ایک تو گزارش صاحب سے کر دوں کہ بھائی بیٹیوں کا مان ہوا کرتا ہے, بیٹی جب بھی دروازے پہ آئے خالی ہاتھ مت بھیجا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہ نبی کی سنت مبارک کو اپنے چہرے پر سجاؤ. رب اکبر کی قسم ہے دنیا میں بھی شادمانی کامرانی ملے گی, قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں سرخروئی نصیب ہوگی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا